أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ عنکبوت آیات نمبر 45 تا 53 میں اس حقیقت کا بیان کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب لوگوں سے بے پرواہ ہو کر قرآن پڑھنے اور نماز کا اہتمام کرنے کی ہدایت، اہل کتاب سے حکمت کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کی ہدایت، وضاحت کہ قرآن بھی اسی طرح نازل کیا گیا ہے جس طرح اس سے پہلے کتابیں نازل کی گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب آپ کی جانب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اگر اہل کتاب سے بحث و مباحثے کی نوبت آئے تو احسن اور شائستہ طریقے سے بحث کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے زیادتی کریں، اور اہل کتاب کو یہ بتاؤ کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی اور ان کتابوں پر بھی جو تم پر نازل ہوئی تھیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود تو ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے پہلے رسولوں پر کتابیں اتاری تھیں اسی طرح اب یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے، سو جن لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی تھی ان میں سے بہت سے اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ جبکہ ان مشرکین میں سے بھی بعض اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں کو ماننے سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو کفر کے خوگر ہو چکے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قرآن سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ اہل باطل ضرور شک میں پڑ جاتے۔ آپ کا امی ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو وحی کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ بلکہ یہ قرآن تو ایسی صاف اور واضح آیات کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے جنہیں صحیح علم دیا گیا ہے۔ وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اور ہماری آیات کو ماننے سے وہی انکار کرتے ہیں جو ضدی اور ہٹ دھرم ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ۔ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے رب کی جانب سے معجزہ نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ قل ان
إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ہر قسم کے معجزے تو بس اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہیں، میں تو صرف واضح طور پر برے انجام سے ڈرانے والا ہوں۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، کیا ان لوگوں کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے جو انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بلا شبہ اس قرآن میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے اللہ کی بڑی رحمت اور بڑی نصیحت ہے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ حق کی جگہ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کی صداقت کے منکر ہیں، قیامت کے دن وہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا تقاضا کرتے ہیں، اگر ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب کبھی کا آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یقین رکھو کہ وہ عذاب ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں اس کے آنے کی خبر تک نہ ہوگی۔ آیات نمبر 54 تا 62 میں وضاحت کہ جو لوگ عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ انہیں مہلت ملی ہوئی ہے، جب عذاب آئے گا تو انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اہل ایمان کے لیے ہجرت کا اشارہ اور بہت بڑے اجر کی بشارت۔ آسمان و زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر۔ اللہ جس کو چاہتا ہے فراخی رزق عطا کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا تقاضا کرتے ہیں تو وہ یہ جان لیں کہ بلا شبہ جہنم کی آگ نے ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، جس دن عذاب انہیں اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا تو اللہ فرمائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج اس کا مزہ چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یقیناً میری زمین بڑی وسیع ہے، لہذا خالص میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو واپس ہماری ہی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ہم جنت کے بالا خانوں میں رہائش عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،
کیا خوب صلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے مصائب پر صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم۔ اور زمین پر چلنے والے کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تم سب کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ سب کی سننے والا اور سب کے حالات کا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور وہ کون ہے جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، تو وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ گمراہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ اللہ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان اللہ بكل شيء علیم۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے فراخی رزق عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز کے حال سے باخبر ہے۔ آیات نمبر 63 تا 69 میں بیان کہ اس دنیا کی زندگی تو بس لہو و لہب ہی ہے، اصل ٹھکانہ تو آخرت ہی کا ہے، سو جس کا وہ اچھا ہوگا وہی کامیاب ہے۔ مشرکین کا یہ حال ہے کہ جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ صبر و تحمل سے مشکلیں برداشت کرنے پر اہل ایمان کو بڑے اجر کی بشارت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے اس زمین میں جان ڈال دی جو مردہ ہو چکی تھی، وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعقلون۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اصل دائمی اور حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہی ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے۔ وہ تمام اعمال جو محض اس فانی زندگی کے لیے کیے جائیں، ان کی مثال کھیل تماشے کی سی ہے کہ جب تک اس میں مشغول ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں، جیسے ہی کھیل ختم ہوا سب کچھ جاتا رہا۔ اسی طرح دنیا کے لیے کیے گئے اعمال کا فائدہ بھی صرف اس چند روزہ زندگی ہی میں حاصل رہے گا، البتہ وہی وقت اگر کسی ایسے عمل میں لگایا جائے جو آخرت کی زندگی میں فائدہ دے تو اس وقت کو دوام حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان اعمال کے صلے میں آخرت کی زندگی میں حاصل ہونے والی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب یہ لوگ ایک کشتی میں سوار کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو خالص اللہ ہی پر اعتقاد رکھ کر اسے پکارتے ہیں، پھر جب
وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یہ فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ جس کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو احسان ہم نے ان پر کیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ بہرحال زندگی کی آسائشوں کا چند دن اور فائدہ اٹھا لیں، سو ان قریب انہیں اپنے اعمال کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے شہر مکہ کو امن اور پناہ کی جگہ بنا دیا ہے، جبکہ انہی کے قرب و جوار کے لوگوں کو لوٹ کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ کیا اس پر بھی یہ لوگ باطل معبودوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے احسان کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا ایسے کافروں کا آخری ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جن لوگوں نے ہمارے لیے مشقتیں برداشت کیں تو ہم بھی ان پر اپنی راہیں ضرور کھولیں گے، اور بلا شبہ اللہ خلوص کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیات نمبر 1 تا 10 مجوسیوں اور رومیوں کی ایک جنگ کی طرف اشارہ۔ اس حقیقت کا بیان کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ ایک مقرر وقت اور کسی خاص مقصد کے لیے ہے۔ مشرکین کو انتباہ کہ ماضی میں ان کفار سے بھی زیادہ طاقتور قومیں تھیں، لیکن نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اگلی آیات کا پس منظر مجوسیوں اور رومیوں کے درمیان ایک جنگ ہے جس میں رومی مغلوب ہو گئے تھے۔ مجوسی مشرک تھے جبکہ رومی نصرانیت کے پیروکار ہونے کے ناطے اہل کتاب تھے۔ مشرکین کی ہمدردیاں مجوسیوں کے ساتھ تھیں جبکہ مسلمان رومیوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ اس جنگ کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کو طعنے دینے شروع کر دیے تھے کہ جس طرح رومی اہل کتاب ہار گئے ہیں اسی طرح ایک دن یہ مسلمان بھی مغلوب ہو جائیں گے۔ ان آیات میں مستقبل میں رومیوں کی فتح کے بارے میں ایک پیشگوئی کی گئی ہے جو بالآخر پوری ہوئی اور رومی 9 سال کے بعد غالب آ گئے۔ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين۔ اہل روم قریب ہی کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، لیکن وہ مغلوب ہونے کے بعد 10 سال سے بھی کم عرصے میں دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ یہ غیب ہی کی خبر تھی کہ مستقبل میں اہل روم غالب آ جائیں گے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اللہ ہی کے حکم سے ہوا جو پہلے ہوا اور اللہ ہی کے حکم سے ہوگا جو بعد میں ہوگا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ یہ وہ دن ہوگا کہ مسلمان اللہ کی نصرت پر خوشیاں منائیں گے، اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہی ہے بڑا زبردست اور ہر وقت رحم کرنے والا۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ یہ لوگ دنیا کی صرف ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں، اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے دل میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کسی خاص مصلحت اور صرف ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ اور ان میں سے بہت سے لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے کے منکر ہیں۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ وہ نافرمان قومیں جو ان سے پہلے گزری ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات۔ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور ان کے باغات اور کھیتیاں بھی ان سے زیادہ تھیں، اور ان کی آبادیاں بھی ان لوگوں سے زیادہ تھیں۔ ان کے پاس بھی ہمارے رسول واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ پھر اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ خود ان لوگوں ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیات نمبر 11 تا 25 میں اس حقیقت کا بیان کہ ہر مخلوق کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ روز قیامت کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس دن مومن جنت میں ہوں گے جبکہ کفار جہنم میں۔ کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ روز قیامت اللہ کی ایک پکار پر سب انسان اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔
اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن مجرم لوگ مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور ان کے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی بھی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، اور اس وقت یہ لوگ خود بھی اپنے بنائے ہوئے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے تھے وہ جنت کے باغات میں خوش و خرم ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات اور روز آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں تعریف اور حمد و ثنا اسی کے لیے ہوتی ہے، سو اسی کی تسبیح و تقدیس کرو سہ پہر بھی اور ظہر کے وقت بھی۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور وہی زمین کو مردہ و بنجر ہو جانے کے بعد زندہ و شاداب کرتا ہے، اسی طرح تم بھی زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان کی شکل میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت و ہمدردی بھی پیدا کر دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بھی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ بلا شبہ اہل دانش کے لیے ان چیزوں میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کو سونا اور دن کو اس کا فضل تلاش کرنا بھی ہے۔
ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. بلا شبہ ان باتوں میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جو بیک وقت تم پر خوف اور امید کے جذبات طاری کر دیتی ہے. پھر وہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور مردہ زمین میں جان ڈال دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں. پھر جب وہ پکار کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم فوراً زمین سے باہر نکل آؤ گے. آیات نمبر 26 تا 36 میں ایک مثال کہ جس طرح تمہارے غلام تمہارے برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح اللہ کی مخلوق اس کے برابر نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو پوری یکسوئی کے ساتھ دین فطرت پر قائم رہتے ہوئے اللہ سے ڈرنے اور نماز قائم کرنے اور شرک سے بچنے کی تاکید. مشرکین کا رویہ کہ تکلیف میں اللہ کو پکارتے ہیں لیکن جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اور سب اسی کے حکم کے تابع ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اور وہی ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا اور یہ تو اس کے لیے اور زیادہ آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان سب سے اعلیٰ ہے اور وہ نہایت زبردست اور حکمت والا ہے. ضرب لكم مثلا من انفسكم. وہ تمہیں سمجھانے کے لیے خود تمہارے ہی متعلق ایک مثال بیان کرتا ہے. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. کیا ہمارے دیے ہوئے مال و متاع میں تمہارے وہ غلام جن کے تم مالک ہو تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر کے ساتھیوں سے ڈرتے ہو؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ہم اس طرح آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ بغیر علم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں.
فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين. پھر اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ ہی گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دے، اور ایسے گمراہوں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. بس آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین حق کی طرف کر لیں، یہی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں. ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہی سیدھا اور صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. تم سب اس اللہ کی طرف رجوع ہو کر دین اسلام پر قائم ہو جاؤ اور اسی سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور گروہوں میں بٹ گئے، پھر ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں خوش اور مگن ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارنے لگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے ایک فریق باطل معبودوں کو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جس کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو احسان ہم نے کیا ہے یہ لوگ اس کی ناشکری کریں. فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. سو چند دن اور اس دنیاوی زندگی کا مزہ اٹھا لو، عنقریب تمہیں اس کا انجام پتہ لگ جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون. کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی سند نازل کی ہے جو انہیں شرک کرنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اور اگر ان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کی بدولت کوئی مصیبت آ پڑے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں. آیات نمبر 37 تا 47 میں بیان کہ اللہ جسے چاہتا ہے فراخی رزق عطا کر دیتا ہے. قرابت داروں، مساکین اور مسافروں کی مدد کرنے کی تاکید، سود سے بچنے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تلقین، مشرکین کو مختلف دلائل کے ساتھ توحید کی دعوت، منکرین کے لیے سخت عذاب کی وعید، مومنین کو بشارت کہ اہل ایمان کی مدد کرنا اللہ کی سنت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے
فراخی رزق عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نبات الرزق دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، سو اے مسلمانوں، قرابت داروں، مساکین اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو۔ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو رضائے الہی کے طلبگار ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، اور جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، لیکن جو زکوٰۃ و صدقات تم محض اللہ کی رضا جوئی کے ارادے سے دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ اپنے مال بڑھا رہے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے ایک کام بھی کر سکتا ہو؟ اللہ ہر عیب سے پاک اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لوگوں کے کیے ہوئے برے اعمال کے سبب بحر و بر میں ہر جگہ فساد پھیل گیا ہے، جس کا انجام یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید وہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ تم سے پہلے جو نافرمان لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا رخ اس صحیح اور درست دین کی طرف کر لیں اور اس پر مضبوطی سے جم جائیں، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس دن سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جان لو کہ جو لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں تو ایسے ہی لوگ اپنے لیے دائمی آرام و راحت کا سامان کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ،
جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے، اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، بلا شبہ وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بارش سے پہلے وہ خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ پھر تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اور یہ بھی کہ اس کے حکم سے ہواؤں کے ذریعے کشتیاں چلیں، اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو، پھر اس کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس واضح اور کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ پھر جن لوگوں نے ہمارے پیغمبروں کی تکذیب کا جرم کیا، ہم نے ان سے انتقام لیا اور ایمان والوں کی مدد کی، اور ان کی مدد کرنا تو ہم پر لازم تھا۔ آیات نمبر 48 تا 60 میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر اور مشرکین کو توحید کی دعوت۔ روز قیامت مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ دنیا میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ قرآن میں ہر چیز واضح کر دی گئی ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ کو صبر کرنے کی تلقین اور کامیابی کی بشارت، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور کبھی انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں میں سے بارش کے قطرے نکلتے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ پھر وہ اس بارش کو اپنے جن بندوں تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ حالانکہ اس بارش کے برسنے سے پہلے وہ بارش سے بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها۔ پس آپ رحمت الہی کے اثرات دیکھیں کہ وہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد کس طرح اسے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے یہ لوگ اپنی کھیتی کو مرجھایا ہوا اور زرد پائیں تو فوراً ہماری تمام گزشتہ نعمتوں کی ناشکری کرنے لگیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تو آپ مردوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں اور نہ بہرے شخص کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب وہ آپ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ رہا ہو۔ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اور نہ ہی آپ ان بصیرت سے محروم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں، آپ تو بس انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور پھر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بہت کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد قوت عطا کی، پھر اس قوت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیتا ہے۔ يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ دنیا میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہے تھے، یہ لوگ دنیا کی زندگی میں بھی اسی طرح دھوکے میں رہے۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ مگر جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا ہے وہ انہیں جواب دیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تو تم قیامت کے دن تک پڑے رہے ہو، اور آج یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کبھی اس کا یقین نہیں کرتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ بہرحال اس دن ظالموں کو نہ تو ان کا کوئی جھوٹا عذر فائدہ پہنچا سکے گا اور نہ ہی اللہ سے معافی مانگنے کی اجازت دی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اگر آپ ان کے پاس ان کی مرضی کے مطابق بھی کوئی نشانی لے کر آئیں تو یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم سب مل کر جھوٹ بنا لائے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جو لوگ یقین نہیں کرتے اللہ ان کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ بس آپ صبر سے کام لیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان یقین نہ رکھنے والے لوگوں کے خلاف کسی بھی طور آپ کے ہاتھ سے صبر و متانت اور استقامت کا دامن نہ چھوٹے۔ آیات نمبر 1 تا 11 میں اس حقیقت کا بیان کہ قرآن ایک حکمت والی کتاب ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف پرہیزگار لوگ ہی اٹھائیں گے۔ جو لوگ اپنا مال اور وقت لوگوں کو گمراہ کرنے میں صرف کر رہے ہیں،
ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس حقیقت کا بیان کہ ساری کائنات کی تخلیق صرف اللہ ہی نے کی ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ الف لام میم، ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تلك آیات الكتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت بن کر نازل ہوئی ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ وہ نیک لوگ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنا مال اور وقت لغو اور واہیات چیزوں کے حصول میں صرف کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو علم و دلیل کے بغیر اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں اور راہ حق کا مذاق اڑائیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں ذلت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو بڑے متکبرانہ انداز میں اس طرح منہ پھیر کر چل دیتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، گویا ان کے دونوں کان بند ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے نعمتوں سے بھرے ہوئے جنت کے باغات ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلنے نہ لگیں، اور اسی نے زمین میں ہر قسم کے حیوانات پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے
کہ یہ سب چیزیں تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اب تم لوگ مجھے یہ دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو دوسرے معبود تم نے بنا رکھے ہیں انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مشرک لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ آیات نمبر 12 تا 19 میں لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کی تفصیل۔ لقمان کی حکمت پر اہل عرب فخر کیا کرتے تھے۔ اس نصیحت سے انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ لقمان کی اصل تعلیم بھی وہی تھی جو آج قرآن کے ذریعے پیش کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی تھی اور حکم دیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بندوں کے شکر سے بے نیاز ہے، اور صرف وہی لائق حمد و ثنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلا شبہ شرک کرنا بہت ہی بڑا ظلم اور گناہ عظیم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ لقمان نے بیٹے سے اپنے حقوق کے بارے میں کوئی مطالبہ کرنا مناسب نہ سمجھا، لیکن اللہ نے والدین کے بارے میں یہاں اپنا حکم یاد دلا کر اس نصیحت کو مکمل بنا دیا۔ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کو دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اس لیے اے انسان، تو میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار بن کر رہ، اور یاد رکھ کہ بالآخر تجھے میرے ہی پاس واپس لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اور اگر وہ دونوں تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرا کہ جس کے معبود ہونے کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، مگر دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہ، اور اس شخص کی پیروی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہو۔ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ پھر تم سب کو لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے، سو میں تمہیں ان کاموں کی حقیقت بتا دوں گا جو تم کرتے رہے ہو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله۔ اور لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر خواہ وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، تو اللہ اس کو بھی قیامت کے دن لا حاضر کرے گا۔
ان اللہ لطیف خبیر. بلا شبہ اللہ بہت باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم الامور. اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کر، اور اس دوران جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑے عزم و ہمت کے کام ہیں. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا. اور لوگوں سے تحقیر آمیز برتاؤ نہ کر اور نہ زمین میں متکبرانہ انداز میں چلا کر. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. بے شک اللہ کسی خود پسند اور فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ، بلا شبہ آوازوں میں سب سے بری گدھے کی آواز ہے. آیات نمبر 20 تا 24 میں بیان کہ زمین اور آسمان کی تمام نعمتیں اللہ نے انسانوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن کچھ لوگ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی پیروی کرنے کی بجائے اپنے باپ دادا کی غلط روایات کی پیروی کرتے ہیں. جن لوگوں نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا وہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہر چیز کا آخری فیصلہ بالآخر اللہ ہی نے کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. کیا تم لوگوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ نے تمہارے ہی لیے کام میں لگا رکھا ہے، اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی علم و ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اور جب اس قسم کے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اولو كان الشیطان يدعوهم الى عذاب السعیر. کیا اگر شیطان انہیں بڑکتی ہوئی آگ کے عذاب ہی کی طرف دعوت دے رہا ہو تب بھی وہ اسی چیز کی پیروی کریں گے؟ ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. اور جس شخص نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور اخلاص سے اعمال کرنے والا بھی ہو تو سمجھ لو کہ اس نے ایک بڑے مضبوط حلقے کا سہارا تھام لیا، کیونکہ تمام معاملات کا آخری فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ومن كفر فلا يحزنك كفره. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کفر کرتا ہے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کر دے. الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. بالآخر ان سب کو ہمارے پاس ہی واپس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں
ان تمام اعمال کی حقیقت سے آگاہ کر دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، ہم ان لوگوں کو تھوڑی مدت تک دنیاوی زندگی کا مزہ لینے دیں گے، لیکن پھر انہیں کھینچ کر سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ آیات نمبر 25 تا 34 میں اس حقیقت کا بیان کہ مشرکین بھی اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ لوگ جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن جب وہ انہیں مشکل سے نجات عطا کر دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس سب کا مالک اللہ ہی ہے، بلا شبہ اللہ سب سے بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور جتنے درخت روئے زمین پر ہیں اگر لکھنے کے لیے ان سب کے قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، پھر اس میں مزید 7 سمندر اور شامل ہو جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة، تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا تو اللہ کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، اور یہ کہ اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ذلك بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الكبیر۔ اور یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سراسر باطل ہیں،
اور اللہ ہی عالی مرتبت اور بزرگ و برتر ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سمندر میں کشتیاں اللہ ہی کے فضل سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر بجا لانے والے شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور جب کبھی سمندر کی موجیں ان لوگوں کی کشتیوں پر سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو یہ لوگ خالص اللہ ہی پر اعتقاد کرتے ہوئے اسے پکارنے لگتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کم ہی لوگ ہیں جو راہ راست پر قائم رہتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور ہماری قدرت کی نشانیوں کا تو بس وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بڑے بدعہد اور ناشکر گزار ہیں۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو اور اس دن سے ڈرو جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آ سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آ سکے گا۔ یہی بات سورہ تحریم میں ایک مختلف پیرائے میں بیان کی گئی ہے کہ تم اس زندگی ہی میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام کرو۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو اس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دے اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ حاملہ عورتوں کے رحم میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ اسے کس سرزمین میں موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی سب باتوں کو جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ آیات نمبر 1 تا 11 میں وضاحت کہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے جس کا مقصد لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ زمین و آسمان کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور وہی اس کا انتظام چلا رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ الف لام میم، ان حروف مقطعات کی حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ بلا شبہ یہ کتاب رب العالمین کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو رسول نے خود گھڑ لیا ہے؟
بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ نہیں، ان کا کہنا سراسر غلط ہے، بلکہ یہ آپ کے رب کی جانب سے حق ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کر دیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 ایام میں پیدا کیا، پھر عرش بری پر جلوہ فرما ہو گیا۔ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی سرپرست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، پھر کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر ہر ایک دن کے کام کی روداد جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے، اس کے حضور پہنچ جاتی ہے۔ ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم۔ وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ بہت زبردست اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين۔ اس نے جو چیز بھی بنائی حسن و خوبی کے ساتھ بنائی، اور انسان کی پیدائش کا آغاز مٹی سے کیا۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين۔ پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے چلایا۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ پھر اس کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس کے لیے سننے، دیکھنے اور سوچنے کی قوتیں پیدا کر دیں، لیکن پھر بھی تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر فنا ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے منکر ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہاری جان وہ موت کا فرشتہ ہی قبض کرتا ہے جو تم پر معمور کر دیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ آیات نمبر 12 تا 22 میں منکرین قیامت کے شبہات کا جواب، قرآن پر ایمان لانے والوں کی خصوصیات۔ مومن اور نافرمان شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان گناہ گاروں کو اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے روبرو سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔
اور کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، اب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، سو آپ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں پورا یقین ہو گیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ارشاد ہوگا کہ اگر ہمیں یہ منظور ہوتا تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت عطا کر دیتے، لیکن میری وہ بات پوری ہو کر رہی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد امتحان تھا، سو اس کی رہنمائی کے لیے رسول اور کتابیں بھیجی گئیں، لیکن اس کے بعد ہر شخص کو یہ اختیار اور آزادی دی گئی کہ وہ اس زندگی میں اپنی مرضی کے اعمال کرے، پھر ان اعمال ہی کی بنیاد پر وہ آخرت کی دائمی زندگی جنت یا جہنم میں گزارے گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ دنیا میں تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا، سو اب اپنی اس غلطی کا مزہ چکھو۔ إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بے شک آج ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا ہے، سو اپنے کیے ہوئے اعمال کی پاداش میں دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لیجئے۔ ہماری آیات پر بس وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور خوف و امید کے عالم میں اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے لیے پردہ غیب میں مخفی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے رہے تھے۔ جنت کی جن نعمتوں کا بارہا ذکر کیا گیا ہے وہ تو صرف ایسی ہیں جن کا اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان ادراک کر سکتا ہے، لیکن جنت کی تمام نعمتوں کا تصور ہی ممکن نہیں۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ بھلا ایک مومن شخص ایک نافرمان شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، ان کے رہنے کے لیے باغات ہوں گے جہاں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، یہ سب ان کے اعمال کا صلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ۔ اور جو لوگ نافرمانی کرتے رہے سو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا
اخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وہ جب کبھی اس آگ سے نکلنا چاہیں گے تو واپس اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا مزہ چکھتے رہو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم انہیں اس دنیا میں ایک چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں اور ہماری جانب رجوع کر لیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جب اس کے رب کی آیات کے ذریعے اسے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ یقیناً ہم ایسے مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ آیات نمبر 23 تا 30 میں وضاحت کہ قرآن ایسے ہی نازل کیا گیا ہے جیسے حضرت موسیٰ پر تورات نازل کی گئی تھی۔ کافروں کو تنبیہ کہ قیامت کے دن ایمان لانا سود مند نہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، سو آپ اس کتاب کے ملنے کے بارے میں شک نہ کریں، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا۔ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر دراصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک کر رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح موسیٰ پر تورات نازل ہوئی اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور جب انہوں نے مصائب پر صبر کیا تو ہم نے ان کے اندر ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہ لوگ جن امور میں اختلاف کرتے رہتے ہیں یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے مابین فیصلہ کر دے گا۔ اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم۔ کیا ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی ہی نافرمان امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی تباہ شدہ بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات افلا يسمعون۔ بلا شبہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم بے آب و گیاہ بنجر زمین کی طرف پانی لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے مویشی بھی چرتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ لوگ
دیکھتے نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ فیصلے کا دن کب آئے گا۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، آپ فرما دیجئے کہ آخری فیصلے کے دن کافروں کو نہ ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ دے گا اور نہ ہی انہیں مزید مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور انتظار کیجئے، یہ لوگ بھی اسی دن کے منتظر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیات نمبر 1 تا 8 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کہ بے خوف و خطر وحی الہی پر عمل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اور کفار و منافقین کی مطلق پرواہ نہ کریں۔ زہار اور منہ بولے بیٹے کے بارے میں کچھ احکام، تمام پیغمبروں سے لیے گئے عہد کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے دل میں صرف اللہ ہی کا خوف رکھیں اور کافروں اور منافقوں کی کوئی ناجائز بات قبول نہ کریں، بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور آپ کے رب کی جانب سے جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کا اتباع کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے، بے شک کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جس طرح اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اسی طرح تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کر لیتے ہو انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا۔ ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، یہ صرف تمہارے اپنے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اور اللہ تو ہمیشہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے مشابہ قرار دے دیتا تھا تو یہ زہار کہلاتا تھا اور اسے طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح منہ بولے بیٹے کے حقوق اپنے سگے بیٹے کی طرح سمجھے جاتے تھے۔ قرآن نے ان آیات کے ذریعے ان رسوم کا خاتمہ کر دیا۔ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ، لوگو اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ ہی کے نسب سے پکارا کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور اگر تم
ان کے حقیقی باپ سے واقف نہیں ہو تو پھر بھی وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اور اگر تم ان کے بارے میں نادانستہ بات کہہ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر دانستہ کوئی بات کہو گے تو اس کا ضرور مواخذہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ اہل ایمان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حق ہے کہ وہ انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم سمجھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور کتاب اللہ کے مطابق وراثت کے لیے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت تمہارے رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں، سوائے اس بات کے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ حسن سلوک کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا جا چکا تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان دینی اخوت قائم ہو گئی تھی، حتیٰ کہ وہ دینی بھائی ایک دوسرے کے وارث سمجھے جاتے تھے۔ پھر میراث کے متعلق تفصیلی احکام نازل ہو جانے کے بعد اب اس آیت کے ذریعے یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اصل وارث تو وہی رشتہ دار ہی ہیں، البتہ اگر کوئی اپنے دینی بھائی کو اپنی وراثت میں سے کچھ دینا چاہے تو دستور کے مطابق وصیت کر سکتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا تھا، آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، اور ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیات نمبر 9 تا 17 میں غزوہ احزاب کے واقعات اور منافقین کے کردار کے بارے میں اجمالی تبصرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کیا تھا جب کفار کی فوجیں تم پر چڑھ آئی تھیں، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں بھیجیں جو تم کو نظر نہیں آتی تھیں، اور جو کچھ تم اس وقت کر رہے تھے اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پس منظر جنگ احزاب ہے، جب مدینے کی حفاظت کے لیے ایک خندق کھودی گئی تھی۔
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. جب دشمن کے لشکر مشرقی سمت میں اوپر کی جانب سے اور مغربی سمت میں نیچے کی جانب سے تم پر چڑھ آئے تھے، اور جب خوف کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلق میں آ رہے تھے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اس موقع پر ایمان والوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں بری طرح جھنجھوڑ دیا گیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں روگ تھا کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ محض فریب تھا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. اور جب ان منافقین کے ایک گروہ نے کہا کہ اے اہل مدینہ، اب یہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، پس واپس اپنے گھروں کو لوٹ چلو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اور جب کہ ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ کر واپسی کی اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے اور غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ محض بھاگنا چاہتے تھے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اور ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ اگر مدینہ کے اطراف سے کوئی لشکر شہر میں گھس آئے اور ان کو اپنے ساتھ فتنہ و فساد میں شامل ہونے کے لیے کہے تو یہ بلا تأمل فوراً ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہو کر رہے گی. قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے یا قتل ہونے کے ڈر سے بھاگتے ہو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ سود مند نہ ہوگا، اور اس دنیاوی زندگی کے تھوڑے سے فائدے کے سوا تم کچھ نہ حاصل کر سکو گے. قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور اس کی رحمت کو کون روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. یہ لوگ اللہ کے سوا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں پائیں گے. آیات نمبر 18 تا 27 میں غزوہ احزاب میں منافقین کا کردار اور تلقین کہ ہر مومن کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ غزوہ احزاب میں منافقین کے برعکس مومنین کا کردار۔ اللہ نے مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف ہر مرحلے پر غیبی مدد فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو لوگوں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ میدان جنگ سے واپس ہمارے پاس آ جاؤ۔ ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم۔ اور یہ لوگ جنگ میں حصہ بھی لیتے ہیں تو برائے نام، اور تمہارے بارے میں ہر چیز میں بخیل ہیں۔ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو وہ آپ کی طرف آنکھیں گھما گھما کر اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے شخص پر غشی طاری ہو رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ۔ پھر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہ لوگ مال غنیمت کے حریص بن کر اپنی تیز زبانوں سے آپ کو طعنے دینے لگتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ یہ لوگ حقیقت میں کبھی ایمان لائے ہی نہیں تھے، سو اللہ نے ان کے سارے اعمال ضبط کر لیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا۔ ان منافقوں کا ابھی تک یہی گمان ہے کہ دشمن کی فوجیں واپس نہیں گئیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ۔ اور اگر کہیں وہ فوجیں پھر واپس آ جائیں تو ان لوگوں کی تمنا ہوگی کہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے پاس چلے جائیں اور وہیں سے آپ کی خبریں دریافت کرتے رہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر یہ لوگ آپ کے درمیان رہے بھی تو جنگ میں کم ہی حصہ لیں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تم میں سے ہر اس شخص کے لیے پیروی اور اتباع کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب اہل ایمان نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس واقعے سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ انہی مومنوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ پھر ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو شہید ہو کر
اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو وقت آنے کے منتظر ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ اور جنگ میں یہ سارے واقعات اس لیے پیش آئے تاکہ اللہ سچے مسلمانوں کو ان کے سچ کا صلہ عطا فرمائے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور اللہ نے کافروں کو کوئی کامیابی حاصل کیے بغیر ایسی حالت میں واپس جانے پر مجبور کر دیا کہ وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور جنگ میں اللہ خود ہی مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے مشرکین کی مدد کی تھی، اللہ انہیں ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں تمہارا ایسا روب بٹھا دیا کہ ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور ایک دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا وارث بنا دیا، بلکہ اس علاقے کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم بھی نہ رکھے تھے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آیات نمبر 28 تا 35 میں ازواج مطہرات سے خطاب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی بنا پر ان کے درجات اور ذمہ داریوں کا ذکر، غیر مردوں سے بات چیت میں احتیاط برتنے اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی تاکید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی کا عیش اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و متاع دے کر خوش اسلوبی سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو جان لو کہ اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والی بیویوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اور اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی بھی ناپسندیدہ یا نافرمانی کی بات کرے گی تو اسے دوہری سزا دی جائے گی، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔